بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان من، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فیس بک لائیو میں۔ اس کا اہتمام المورد آسٹریلیا نے کیا ہے۔ اس نشست کا موضوع جو ہے وہ اسلام اور سیکولرزم ہے، اور اس حوالے سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور اس گفتگو کے دوران جو کچھ آپ یہاں کمنٹ باکس میں سوال کریں گے وہ ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے۔ تو بغیر کسی توقف کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں، ایک گزارش ہوگی کہ جو بھی سوالات آپ یہاں کریں وہ کوشش کریں کہ موضوع سے متعلق ہوں۔ متفرق سوالات کے لیے مختلف مقامات پہ پہلے بھی گفتگو کی جا چکی ہے، اور آئندہ بھی ہم ایسی نشستوں کا اہتمام کریں گے جہاں پر آپ مختلف نوعیت کے سوالات پوچھ لیں۔ تو جو موضوع ہے وہ سیکولرزم اور اسلام ہے، تو اس حوالے سے ہی سوالات کیجیے۔ جو سوالات ہمارے پاس اب تک موصول ہوئے ہیں اس کا آغاز کر لیتے ہیں غامدی صاحب سے پوچھنا۔ غامدی صاحب، پہلا سوال جو ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکولرزم کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو سیکولرزم ہے اس کی تعریف کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو جانیں گے، پھر اس کا موازنہ کریں گے، تو یہ بتائیے گا سب سے پہلے۔ یہ کتنے اسم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مغربی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ مغربی دنیا کا پس منظر مسیحیت کا پس منظر ہے۔ مسیحیت کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ پال کے بعد وہ الہامی مذہب سے زیادہ ایک فلسفیانہ مذہب بن چکا تھا، اور اس میں اس چیز کا بہت غلبہ قائم ہو چکا تھا کہ اگر کسی شخص نے خدا رسیدہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، ایک مذہبی آدمی بن کر رہنا ہے، تو اس کو پھر اس دنیا سے اپنا دل اٹھا لینا چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں مذہبی زندگی کا منتہائی کمال ہی یہی تھا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں۔ خود قرآن مجید نے سورہ حدید میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان لوگوں کے ہاں جو ایک رافت و رحمت تھی وہ آہستہ آہستہ رہبانیت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ان میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے، باپ کو چھوڑ دیں گے، اس دنیا میں معاشی جدوجہد نہیں کریں گے، وہ کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھ جائیں گے، وہاں جا کر وہ تپسیا کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تمام دنیا کی نعمتیں اپنے لیے کم و بیش حرام کر لیں گے۔ یہ مذہبی زندگی کا تصور تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا مذہب کی صوفیانہ تعبیر نے مسیحیت پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس کے مقابل میں یہ رجحان پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ دنیا بھی کوئی اہمیت رکھنے والی چیز ہے، اس ادر ورلڈلینس ہی میں ہم ساری زندگی بسر کر دیں گے، یہ دس ورلڈلینس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ توجہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں یہ تعبیر یا یہ اصطلاح جس کو ہم آج سیکولرزم کہتے ہیں، یہ صوفیانہ مذہبی رجحان کے مقابل میں پیدا ہوئی تھی۔ یعنی لوگوں نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ انسان بھی توجہ کا مستحق ہے، دنیا بھی توجہ کی مستحق ہے۔ یہ دیکھیے پہلے مرحلے میں اتنی بات ہی بھی مستحق ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی بڑی خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی تعبیرات میں غلط پیدا کر لیتا ہے، یعنی مبالغہ پیدا کر لیتا ہے، بات کو ایک جگہ سے اٹھا کر بہت بڑھا دیتا ہے۔ اگر تمام ازم جتنے بھی ہیں، فاشزم ہے، کمیونزم ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں تو یہ بنتے ہی اس وقت ہیں جب کسی خاص چیز میں غلط پیدا کر دیا جائے۔ وہی غلط یہاں بھی پیدا ہونا شروع ہوا، اور بتدریج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب مذہب کا، خدا کا ذکر بھی اگر کیا جائے تو یہ گویا اس تصور کے خلاف ہے۔ دنیا اصل ہے، اسی کو بنیاد بنا کر انسان کے تمام مسائل پر غور کرنا چاہیے۔ انسان بنیادی طور پر ہماری تمام توجہات کا مرکز ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ پھر ہیومنزم کے فلسفے میں اور سیکولرزم میں گویا یوں سمجھ لیجیے کہ بہن بھائی کا تعلق قائم ہو گیا۔ انسان مرکز ہے، انسان کی بہبود، انسان کی مسرت، انسان کی خوشی، انسان کی ترقی، یہ تمام چیزیں جب آپ کی توجہات کا مرکز بن جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے مسئلے کو دنیا ہی میں اور زمین کے مسئلے کو برسر زمین حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہے جن لوگوں کو سیکولرزم کی تاریخ پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ ایک زمانے میں کرسچن سیکولرزم کی تحریک پیدا ہو گئی، یعنی گویا لوگ یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ کیا مذہبی تعلیمات میں انسانیت کا ذکر نہیں ہے؟ کیا مذہبی تعلیمات انسانیت کی طرف انسان کو متوجہ نہیں کرتی؟ کیا انسانی اقدار کا ماخذ ہم بائبل کو نہیں قرار دے سکتے؟
چنانچہ مذہبی لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا. گویا صوفیانہ تعبیر یا رہبانیت پر مبنی تصورات کے مقابل میں کچھ نئے مذہبی تصورات بھی سامنے آنے لگ گئے. یہاں تک کہ پھر وہ موقع آ گیا کہ جس کے بعد یہ بات لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اس کو اپنی انفرادی زندگی تک محدود رکھیں. اجتماعی زندگی کے معاملات انسانیت کی ترقی، انسانیت کی بہبود، انسان کو مرکز نگاہ بنا کر حل ہونے چاہیے. اور اس کے لیے پھر بعد میں بعض دوسرے تصورات بھی پیدا ہو گئے کہ ان کے حل کرنے کے طریقے کیا ہوں گے. تو یہ پس منظر ہے اس اصطلاح کا. ہم سب اگلا سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے، تو اب اس کو اگر ہم اس پس منظر میں سمجھیں تو موجودہ دور میں جو لوگ سیکولرزم کا نام لیتے ہیں تو ان کے نزدیک اصل میں سیکولرزم کیا ہے؟ اس پس منظر سے آگے بڑھ کر ہم اگر تعریف پر آئیں تو کیا چیز ہے جس کو لوگ سیکولرزم سے تعبیر کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بلند آواز میں. اس وقت تو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی خاص طور پر ان ملکوں میں جن کو آپ مسلمانوں کی اکثریت کے ملک کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ اجتماعی زندگی کو مذہب سے متعلق نہیں ہونا چاہیے، یا مذہب کو اجتماعی زندگی سے متعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارے کچھ معاملات وہ ہیں جو ہم اجتماعی طور پر حل کریں گے، اس میں اصل چیز انسان کی بہبود، انسان کی ترقی، انسانوں کے باہمی معاملات ہیں، وہ انسان اپنی اجتماعی دانش سے حل کر لے گا. اس میں مذہب کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مذہب کو وہاں زیر بحث نہیں آنا چاہیے. چنانچہ لوگوں میں رواداری ہونی چاہیے، تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور ریاست کے اجتماعیت کے معاملات انسان کو باہمی طور پر مل کر طے کرنے چاہیے، اس میں کسی مذہب کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں سے بات چلی تھی اس کے بعد اب اس جگہ آ کر ہمارے مسلمان معاشروں میں خاص طور پر یہ تعبیر اختیار کر گئی. اس پر چند سوالات ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، اگر اس تعریف کو ہم مان لیتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی معاملات میں مذہب کو نہیں شامل کرنا چاہیے، انفرادی معاملات میں جو کچھ کرنا، تو اگر یہ انفرادی معاملات میں یہی سیکولرزم کہتا ہے تو جو سیکولرزم پر عمل کرنے والے دنیا میں لوگ ہیں مختلف، ان کے جو مظاہر ہیں، مثال طور پر فرانس سیکولرزم کا حامی ہے، تو ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ جو سیکولر اسٹیٹس ہیں یہ تو وہاں انفرادی احکام پر بھی عمل کرنے نہیں دیتی ہیں، یعنی کوئی برقع کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی روک لیتی ہیں، تو پھر کیا مطلب یہ تعریف سے انحراف ہے اپنی؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو یہی تھی نا کہ اجتماعی زندگی میں انسان کی اجتماعی دانش فیصلہ کرے گی. تو ظاہر ہے کہ جب اجتماعی دانش فیصلہ کرے گی تو وہ ان معاملات سے متعلق بھی فیصلہ کرے گی جو آپ کے سماجی روایات سے تعلق رکھتے ہیں، ان معاملات میں یہ فیصلہ کرے گی جو آپ کے معاشی عمل سے متعلق ہیں، ان معاملات میں یہ فیصلہ کرے گی جن کا تعلق آپ کے سیاسی عوامل سے ہے. تو اس کے نتیجے میں سیکولرزم اپنی ذات میں پھر ایک مذہب بن جاتا ہے. یعنی اجتماعی دانش وہ آخر ہر چیز کے بارے میں اگر فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ طے کرے گی کہ آپ کو طلاق کیسے دینی ہے، وہ یہ طے کرے گی کہ آپ کو طلاق کے بعد میاں بیوی کیا حقوق طے کرنے ہیں، وہ یہ طے کرے گی کہ آپ کو باہمی نزاعات کو طے کرنے کے لیے کیا اصول اپنانے ہیں. اسی طرح ایک ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، آپ کو لباس کیسا پہننا ہے، کون سا لباس سوسائٹی کے لیے قابل قبول ہے، کون سا لباس قبول نہیں ہے. تو یہ در حقیقت جب آپ نے اجتماعی دانش کو فیصلہ کرنے کا حق دے دیا تو اس کا حدود سے تجاوز ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا ابھی کہ ہر ازم جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی غلط پر مبنی ہوتا ہے. یعنی آپ کسی چیز میں ایک مبالغہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ پھر بہت سے لوگوں کے لیے دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جس چیز میں بھی مبالغہ پیدا کر دیں گے اس کے اثرات دوسروں پر پڑیں گے. یہ وجہ ہے کہ فرانس میں یا مثال کے طور پر ترکی میں اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ آپ اسکاف نہیں لے سکتے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو موجودہ سربراہ ہیں ترکی کے، ان کی اپنی بیٹیوں کو محض اس لیے ترکی میں اپنی تعلیم ختم کر کے امریکہ میں جانا پڑا کہ وہ اسکارف لے کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. اس وجہ سے سیکولرزم اپنی ذات میں ایک مذہب بن جاتا ہے اور ہر ازم یہی کرتا ہے. ہمارے یہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی جو تعبیر کی جاتی ہے وہ ایک مسلمان معاشرے کی نفسیات کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. یہاں یہ چیز چونکہ بڑی مشکل ہے کہنی کہ آپ مذہبی تعلیمات کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پھر اتنی بات پہ اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب مسیحیت ہے، آپ کا مذہب اسلام ہے، آپ کسی اور نقطہ نظر کے حامل ہیں، آپ اس پر عمل کیجیے، لیکن اجتماعی معاملات میں فیصلے اس بنیاد پر یہاں یہ تعریف اختیار کی جاتی ہے. اپنی اصل کے لحاظ سے دنیا کی طرف توجہ دینے کا عمل شروع ہوا
ربانیت اور صوفیانہ تعبیر کے خلاف یوں سمجھ لیجیے ایک رد عمل سے یہ سب کچھ پیدا ہوا اور ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے بجائے خود ایک مذہب بن گیا۔ اچھا غلام صاحب، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اکثر آپ کی ویڈیوز پر کمنٹ کرتے وقت کہ جو پاکستان میں اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم پاکستان میں آنا چاہیے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو انفرادی معاملات ہیں اس کے اندر لوگ خود فیصلہ کریں، اسٹیٹ کی سطح پر کسی مذہب کو یعنی اسٹیٹ ریپرزینٹ نہیں کرے گی، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سیکولرزم سے یہ مراد ہے۔ تو کیا اس صورت میں بھی وہ ایک سیکولرزم کو بطور مذہب اور بطور نظام زندگی پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں میں اسی وجہ سے کبھی ان کو استعمال نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ اصطلاحات جب خاص طور پر اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہوں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو ان سے الگ کر کے اپنی کوئی تعبیر دے دیں، بہت مشکل ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں وہ پھر اس کی تاریخ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی جدوجہد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیسے الگ کریں گے؟ کوئی آدمی ایک طرف سے حوالہ دے دے گا، کوئی دوسری جانب سے حوالہ دے دے گا۔ اس وجہ سے آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی 40 سال کی پبلک لائف میں کبھی آج تک ان میں سے کسی ازم کا کوئی اپنے ساتھ تعلق پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بجائے خود کسی حقیقت میں غرب پیدا کیے بغیر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے، ممکن ہی نہیں۔ یعنی جس وقت آپ انسانی فطرت کو بالکل اس کے توازن پر قائم کر دیتے ہیں تو کوئی ازم قائم کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس وجہ سے میں تو اسلامزم کی جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کو بھی کبھی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس اللہ کی تعلیم موجود ہے، میں بغیر ہدم والا کتاب منیر دنیا میں نہیں کھڑا ہوں۔ یہ قرآن کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر کے جن کے پاس نہ وہ ہدایت ہے نہ وہ روشن کتاب ہے۔ میرے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے، اس کی روشن کتاب موجود ہے۔ اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہونا چاہیے تو میں کسی اور چیز پہ غور کروں گا۔ یعنی وہ کیا مسئلہ ہے جو میرا مذہب پیدا کرتا ہے، میرا دین پیدا کرتا ہے، میری کتاب پیدا کرتی ہے، وہ اس معاملے میں مجھے جس متوازن مقام پر کھڑا کر دیتی ہے، اس کے بعد مجھے اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ میں اس طرح کی کوئی تعبیر استعمال کروں۔ لیکن کوئی آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سیکولرزم سے یہ مراد ہے، میرے نزدیک فلاں سے یہ مراد ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگ اس کی بات مان لیں گے اور اس کی تائید کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے اور لوگوں میں فروغ پائے گی چیز۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا دین ہے، جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، اس سے آخر وہ کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے میں کسی دوسرے ازم کی طرف رجوع کروں۔ بالکل ٹھیک۔ انصر آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ آپ ان اصطلاحات کو استعمال بھی نہیں کرتے اور نہ کسی ازم کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ آپ اپنے لحاظ سے جو دین سمجھتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی دینی رائے بیان کرتے ہیں اپنی، تو سب سے پہلے جہاں سے اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے وہ سیکولرزم کے حامی لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو آپ تو کبھی بھی نہ سیکولرزم کی دعوت بقول آپ کے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کبھی استعمال کرتے ہیں، اس طرح نہ دعوت دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا وہ فکری اشتراک ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی تشریح پیش کرتے ہیں تو وہ وہاں سے سب سے پہلے شرف قبولیت ملتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ سمجھے کہ اسلام ہے ہی ایسی چیز، جو بھی معقول آدمی ہوگا وہ ضرور اس کو قبول کرے۔ تو مطلب بہت معقولیت کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہر آدمی غیر معقول نہیں ہوتا۔ یعنی کسی ازم کا علمبردار یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بہت غیر معقول ہو جائے۔ ہر ازم کے علمبردار کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کسی چیز کی بنیاد کے اوپر کسی ازم کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کا ذہنی توازن خراب ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کریں۔ یعنی میں مثال کے طور پر یہ بیان کروں گا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ تنہا مالک ہے، تو کیا مذہبی لوگ اس کو رد کر دیں گے؟ قبول کریں گے نا۔ تو اس وجہ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے۔ اگر اس بات کو سیکولر لوگ بھی ایک معقول بات سمجھتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنی ذات میں ایسی غیر معمولی چیز ہے کہ جب آپ اس کو اپنے تعصبات سے بالا تر کر کے اس کی اصل صورت میں پیش کر دیں گے تو دنیا میں ہر معقول آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن چلیے اس بحث کو ایک دوسرے رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا،
بلکہ حکومت جو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کا مذہب ہوتا ہے. تو اب ہم اگر کوئی شخص یہ اشتراک تلاش کرنا چاہے سیکولرزم میں اور آپ کی اس رائے میں، تو آپ کی رائے اور سیکولرزم دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کا کام ہے وہ اشتراک تلاش کرتے رہیں. میں تو کبھی اس پر غور کرنے کی زحمت بھی دوبارہ نہیں کرتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کتاب کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا، میں ایک مسلمان ہوں، میرا تعارف اول و آخر ایک مسلمان کا تعارف ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی آخری اور حتمی حجت مانتا ہے. اور یہ میں نے محض کسی کے کہنے پر نہیں مانا، علم و عقل کی بنیاد پر پرکھ کر مانا ہے. اب اگر آپ اس دین میں کوئی بات دیکھتے ہیں اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ اس کی کوئی مماثلت بھی تلاش کر سکتے ہیں. دیکھیے نا، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہی بات امام کہہ سکتے ہیں، یہی بات کوئی مغربی مفکر بھی کہہ سکتا ہے. ہمیں غریبوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، یہی بات کوئی کمیونسٹ بھی کہہ سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات میری کبھی سمجھ میں نہیں آئی. یعنی آپ کو میری بات پہ تنقید کرنی ہے تو یہ بتائیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کے لیے قرآن و سنت میں بنیاد موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یا اس میں دین کی کسی منشا کو غلط تعبیر تو نہیں کر دیا گیا. کیونکہ میں تو کسی ازم کا نام نہیں لے رہا. مجھ سے آپ پوچھتے ہیں فلاں معاملے میں دین کا حکم کیا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ جب میں نے یہ کہا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو یہ وضاحت کی کہ یہاں ریاست سے مراد جدید قومی ریاست ہے. جدید قومی ریاست وطن کی بنیاد پر وجود پذیر ہوئی ہے. یعنی یہ اس طرح نہیں بنی کہ کسی گروہ نے حملہ کر کے ایک ملک کو فتح کر لیا ہے، اب اس کا ایک مذہب ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، وہ فاتح کی حیثیت سے باقی لوگوں کو محکوم بنا کے وہاں حکومت کر رہا ہے. جدید قومی ریاست اس اصول پر قائم ہوئی ہے کہ اس خطۂ ارض میں جو لوگ رہتے ہیں وہ وطن کی بنیاد پر ایک قوم بن گئے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ 1947 14 اگست کو رات کے وقت ہم ہندوستانی تھے، صبح ہوئی تو ہم پاکستانی تھے. بدھ بھی پاکستانی تھا، مسیحی بھی پاکستانی تھا، مسلمان بھی پاکستانی تھا. جب آپ وطن کی بنیاد پر ایک ملک بناتے ہیں اور ایک قوم کو تشکیل کرتے ہیں اور ایک جدید قومی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں تو کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی مذہب ہونا چاہیے؟ کیا اس نے کہا ہے کہ اب اس ریاست کو آپ کلمہ پڑھوائیے، اس کو مشرف اسلام کیجیے؟ اگر ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں کہی گئی ہے تو راہ کرم پیش فرما دیجیے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہی. اصل میں یہ لوگ جو اس پہ حکومت کریں گے ان کو مذہب مخاطب کرتا ہے. یعنی مذہب کا مخاطب انسان ہے، وہ ان کو مخاطب کر کے ان کی انفرادی زندگی کے بارے میں بھی احکام دے گا، ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی دیتا ہے. یعنی جس وقت میں ایک فرد کی حیثیت سے اسلام کو قبول کرتا ہوں اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد فرد بحیثیت فرد ہوتا ہوں، وہاں بھی مجھے وہ بعض چیزوں کو پابند کرتا ہے. مثلا مجھے روزہ رکھنا ہے، مثال کے طور پر مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے. جیسے ہی میں ایک خاندان کا سربراہ بنتا ہوں اس حیثیت سے مجھے کچھ احکام دیتا ہے. میں جا کے اپنی معاشی جدوجہد کی ابتدا کرتا ہوں، وہاں بھی مجھے کچھ احکام دیتا ہے. ایسے ہی جس وقت میں کسی قوم کا ملک کا حکمران بن جاتا ہوں تو وہاں بھی اس نے مجھے کچھ احکام دیے. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت جہاں کہیں بھی بنے گی اگر وہ مسلمانوں کی اکثریت سے بنی ہے تو ان کو جمہوری اصولوں کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حکومت کو اپنے دین کے مطابق چلائیں. دوسروں پر دین کا نفاذ کرنا، دوسروں کو دین کا پابند کرنا، یہ موضوع بحث بن سکتا ہے نا. تو اس کا میرے دین میں کوئی حکم ہی نہیں دیا. یعنی مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ تم مسیحیوں کو نماز پڑھواؤ گے، تم یہودیوں کو نماز پڑھواؤ گے. یہودی میری ریاست میں رہ سکتے ہیں، میری ریاست سے مراد یعنی ایک قومی وطنی ریاست موجود ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہ بھی اس کے باشندے ہیں، میں بھی اس کا باشندہ ہوں، برابر کے شہری ہیں ہم. اس حیثیت سے اگر وہاں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ریاست پاکستان ہے. ریاست پاکستان تو ہندو کی بھی ہے، بدھ کی بھی ہے، مسیحی کی بھی ہے، مسلمان کی بھی ہے. لیکن جس وقت اس میں حکومت قائم ہوتی ہے، حکومت پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، حکومت مسلم لیگ بھی ہو سکتی ہے، حکومت جماعت اسلامی کی بھی ہو سکتی ہے. ہر پارٹی اپنا ایک منشور لے کے آتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ ہم ٹیکس اس طرح سے لگائیں گے، تعلیم میں یہ اصلاحات کریں گے، قانون میں یہ اصلاحات کریں گے. لوگ اگر ان کی تائید کر دیتے ہیں، ان کو منتخب کر لیتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ اس کے مطابق حکومت کریں. تو حکومت تو
مسلمانوں کی حکومت اگر ہوگی، ان کو اکثریت حاصل ہوگی، تو وہ اپنے دین پر عمل کرے گی اور دین پر عمل کی پابند بھی ہے۔ لیکن ریاست سب کی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، مسیحیوں کی بھی ہے، بدھوں کی بھی ہے، سب کی۔ آپ کسی ریاست کے بارے میں یہ فیصلہ اگر کرتے ہیں تو بڑا سادہ سوال ہے، کیا مذہب اس کا حکم دیتا ہے؟ واضح ہے، کل بتا دیجیے قرآن کی کس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اس بات؟ بس یہ سادہ بات ہے جو میں نے کہی۔ ہم سے ایک سوال آیا ہے اس پر یہ کہ اگر ریاست کا مذہب نہیں ہوتا تو مدینے کی جو ریاست تھی اس کا کیا مذہب تھا؟ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو بتانا چاہیے کیا مذہب تھا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ مدینہ رکھا یا اس کے کسی مذہب کا اعلان کیا تھا؟ ریاست قائم ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین اس کے سربراہ ہوئے، وہ اللہ کے دین کی ہدایت کے مطابق حکومت کا نظم کرتے تھے، انہوں نے یہ بحث ہی نہیں اٹھائی وہاں۔ یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر یہ کوئی حکم تھا تو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کو مشرف اسلام کرتے، اس کا کوئی نام رکھتے، اس کے بارے میں کوئی اعلامیہ جاری کرتے۔ چلیے آج کی اصطلاح میں آپ دستور نہ کہیے، اس میں حکومت قائم ہوئی، وہ حکومت مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ اللہ کے پیغمبر نے حکومت قائم کی، بلکہ اس سے پہلے وہ حکومت براہ راست اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں کام کرتی رہی، اللہ اور رسول کے حکم کے تحت کام کرتی رہی۔ تو حکومت تو انسان کریں گے، اور انسانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کوئی مذہب رکھ سکتا ہے، کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے، کوئی ازم رکھ سکتا ہے۔ ریاست، قومی ریاست، آپ پہلے فیصلہ کر لیجیے نا کون سی ریاست کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو مدینے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بحث اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہ ہمارے مذہب کی بحث نہیں ہے، یہ بحث آپ جہاں بھی اٹھائیں گے وہاں آپ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی آپ نے دستور بنانا ہے تو دستور صرف اس اصول پر بننا چاہیے کہ یہاں فصل نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے، جمہوری طریقے سے فیصلہ کریں گے یا کوئی استبدادی طریقہ اختیار کریں گے۔ یہاں اقتدار کسی طبقے کے پاس ہوگا، علماء کے پاس ہوگا، وہ فیصلہ کو اتھارٹی رکھتے ہیں، یا لوگ اس معاملے میں فیصلہ کریں گے۔ بس اس کی بنیاد پر دستور بنایا جاتا ہے، اداروں کے باہمی روابط طے کر لیے جاتے ہیں، باقی کسی چیز کو بھی آئین اور دستور کا موضوع بنانے کی حقیقت میں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حکومتیں اپنا منشور لے کے آتی ہیں اور وہ ہر چیز کے بارے میں اپنا ایک نقطہ نظر رکھ سکتی ہیں، لوگ اگر ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ اپنی حکومت چلائیں گے۔ ٹھیک صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اکثریت ہوگی وہ اپنی حکومت قائم کر لے گی، اور جو بھی ان کے مذہبی عقائد ہوں گے وہ سوسائٹی میں ان کے ماننے والوں پر وہ نافذ بھی کرے گی، اور مطلب ان کے لیے اہتمام کرے گی۔ نماز ہے، مسلمان اگر حکومت بن جاتی ہے تو اگر یہ جمہوری اصول کے تحت وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنے ملک کا نام رکھنا، اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہ جمہوریت کے اصول کے تحت ان کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، ملک اور چیز ہے، حکومت بالکل اور چیز ہے۔ یعنی اگر آپ ریاست پاکستان میں بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہو جائے تو پھر کیا پاکستان کا نام سوشلسٹ ریپبلک آف پاکستان ہو جانا چاہیے؟ اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ پاکستان میں پڑھنے والے ووٹ گنے تو شاید 38-39 سے زیادہ ووٹ نہیں تھے جن کو ملے تھے۔ اس کی بنیاد پر حق کی حکومت حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو ریاست کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ ریاست کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، یعنی جب پاکستان وجود میں آیا، یا یہ جتنے بھی ممالک اس وقت موجود ہیں، 55 سے زیادہ ممالک ہیں، جب یہ وجود میں آئے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ قومی ریاستوں کی حیثیت سے وجود میں آئے۔ یعنی پہلے یہ بتائیے نا کہ کس اعتبار سے وجود میں آئے۔ اگر یہ اس لحاظ سے وجود میں آیا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو حاکمیت حاصل ہو گئی ہے اور باقی لوگ ان کے محکوم ہیں، تو پھر پہلے اس بات کو طے کر لیجیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اصل میں جو فیصلہ ہو گیا آپ اسے اکثریت کی بنیاد پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ حکومت کرنے کا آپ کو حق ہے، یہ ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ آپ یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کے مذہب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو مجھے وہ حکم دکھائیے کہاں۔ اگر نہیں دیا تو آپ اس معاملے کو چھیڑ کیوں رہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کا تقاضا پیدا کر رہی ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے مذہب نے بحیثیت حکمران آپ کو کوئی احکام دیے، بس ان پر عمل کیجیے، ان پر عمل کیجیے۔ میں یہاں بھی تعبیر جو عام طور پہ اختیار کی جاتی ہے اس سے مختلف تعبیر اختیار کر رہا ہوں، ان پر عمل کریں۔ اچھا، یہ عمل کروانے میں جو حکومت وسائل استعمال کرے گی، مثال کے طور پہ
مسلمان حکومت ہے اور مسلمانوں کے مذہبی عقیدے کے تحت کسی چیز کو روکنا چاہیے ہے، تو اس کے لیے اب اگر حکومت عمل کرے گی تو ریاست کے وسائل کو زیر استعمال لائے گی، تو اس میں تو پھر ریاست مذہب سے متعلق ہو جاتی ہے۔ ہر حکومت جو اپنا منشور لے کے آتی ہے اس کو نافذ کرنے کا اس کو حق ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے وسائل استعمال کرتی ہے۔ یعنی اس وقت جو حکومتیں قائم ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک حکومت قائم ہے، ہندوستان میں تو سیکولرزم کا نفاذ کیا گیا، کیا وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے حج کے اہتمام میں خرچ نہیں کرتے؟ اس کے لیے بہت سی ان کو سہولتیں نہیں دیتی۔ جس وقت ان کو حج میں جانا ہوتا ہے، ظاہر لاکھوں لوگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کی مدد نہیں کرتی۔ یعنی ہر حکومت اپنے شہریوں کو ضروری سہولتیں فراہم کرتی ہے، اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر پروگرام بناتی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لیتی ہے اخراجات کی۔ تو ہر حکومت ایسے ہی کرتی ہے۔ ہماری حکومت مثال کے طور پر اگر تعلیمی نظام میں کوئی اصلاحات کرنا چاہے گی تو کیا اس پر اخراجات نہیں کرے گی؟ وہ اصلاحات زیر بحث آ جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے پہلے تو متعین کر کے بتانا چاہیے کہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے۔ مثلا میں نے یہ بتایا ہے، بارہا اپنی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ہمارے دین نے جن چیزوں کو حکومت سے متعلق کیا ہے وہ ہے کیا؟ وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں، بنیادی طور پر 4 چیزیں۔ یعنی اگر ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کرنی ہے تو یہ کسی گروہ کا، کسی فرد کا کام نہیں ہے، یہ حق صرف حکومت کو حاصل ہے۔ ظلم اور عدوان یہ تو کوئی مذہبی چیز نہیں، عام اخلاقی اصول ہے۔ اگر کسی جگہ ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے گی، جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا تو اکثریت ہی سے ہوگا۔ یعنی یہ تو اس وقت بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ہم کسی ملک کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کریں تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں بحث کریں گے اور اس کے وجوہ و اسباب بتائیں گے۔ وہ وجوہ و اسباب ہیں جو لوگوں کے لیے باعث نزاع ہو سکتے ہیں، ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، جمہوری طریقے پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز، آپ کو کچھ جرائم کی سزائیں نافذ کرنی ہے، ان کے بارے میں طے ہے کہ وہ مسلمانوں سے متعلق ہے، ان میں ظاہر ہے کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ کو جمعے کا اہتمام کرنا ہے، وہ قرآن کو جانا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرنا ہے، اس میں دوسروں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو تو اعتراض تب ہوگا جب یہ کہا جائے کہ تمام مملکت میں ہندو بھی اور مسیحی بھی اور بدھ بھی وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو اس مقصد کے لیے اگر کوئی اہتمام کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی یہاں، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ الگ سے کنٹریبیوشن بھی لے سکتے ہیں، سوسائٹی سے الگ سے فرض بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے اہتمام جدید جمہوریت بھی کرتی ہیں۔ مغربی ملکوں میں بہت جگہوں پر چرچ کا ٹیکس لیا جاتا ہے، تو ہم بھی مسلمانوں سے اگر ہمیں وسائل چاہیے اس طرح کے معاملات کا اہتمام کرنے کے لیے تو الگ سے کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، دنیا کی ہر حکومت ٹیکس لگاتی ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو شرع مقرر کر دی ہے ان کے مطابق ٹیکس لگائیں گے، وہ پھر صرف مسلمانوں سے لی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں باقیوں پر بھی اگر لگا دیں گے تو اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو حکومت بھی آتی ہے وہ ٹیکس کی کوئی شرح طے کرتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ابھی آپ کی حکومت اگر یہ طے کر رہی ہے کہ ہم 6% GST لگائیں گے یا 10% لگائیں گے، سوال یہ ہے کہ آسمان سے الہام تو نہیں ہوا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے دین میں اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ اتنا لگایا جائے گا، اس پر دوسرے کو کیا اعتراض؟ یعنی وہ اس پر یعنی عقلی طور پر کوئی اعتراض تو کر سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہے، آپ کے اللہ نے جو کہا ہے وہ میرا اللہ تو نہیں ہے، تو میں اس بات اچھی بات ہے، وہ بحث کر لیں، وہاں پہ گفتگو کر لیں، بات کر لیں، ایک صحیح تھی کہ فیصلہ کو نہیں۔ یعنی ٹیکس بھی آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اتفاق رائے سے لگایا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو باعث نزاع ہو سکتی ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ 4 چیزیں تو وہ ہیں کہ جن میں حکومت کو عمل کرنا ہے آگے بڑھ کے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اصل میں اس وقت پیش آتا ہے جب نزاع ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، میراث کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ کسی فقہ کے مطابق اپنا نکاح کرتے ہیں، لوگ اپنی کسی فقہ کے مطابق طلاق دے دیتے ہیں، وہ میراث تقسیم کرتے ہیں، کریں۔ جب نزاع ہو جائے گی تو وہ عدالت کے پاس آئیں گے۔ اس میں جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہندوؤں کے مابین نزاع ہو جائے تو اس کے لیے شخصی قوانین بنائے جائیں،
اسی طرح یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے بنایا جائے، وہاں عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی، اب بھی سناتی ہے، یعنی وہ مسلم فیملی لا کے مطابق فیصلہ سنائے گی کہ مسلمانوں کے لیے سنا دے گی، ہندو فیملی لا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر حلقے قرآن میں بیان کی گئی سزاؤں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی جذبے کی تسکین کرتی ہیں، یا ان کا جواز عبرت وغیرہ کے عنوانات سے فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک منفی رویہ ہے، اور ایک مہذب انسانوں کے معاشرے میں اس طرح کی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں اگر میرے گھر پہ کسی نے چوری کی ہے اور وہ مسلمان تھا، تو اب ریاست کی حکومت اگر مسلمانوں کی ہے تو وہ اس کے ہاتھ کاٹیں گے۔ تو اب میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو زیر بحث لاؤں ایک سیکولر آدمی اور ملک میں اس کے لیے رائے عامہ ہموار کروں اور اس سزا کو تبدیل کر دوں، کیونکہ مسلمان تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نافذ ہوئی ہے، تو یہ تو زیر بحث نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلا اعلان تو یہ کرنا چاہیے کہ میں اب مسلمان نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ وہ حکومت پر اعتراض نہیں کر رہا، یہ تو اصل میں اس مذہب پر اعتراض کر رہا ہے، اس کا وہ ماننے والا ہے، اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اب اس مذہب کے اندر رہتے ہوئے یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ انٹرپریٹ سیکھ نہیں کر رہے، تو انٹرپریٹیشن زیر بحث آ جائے گی۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر ریاست کے لیے کوئی قانون بنایا جائے گا تو اکثریت کی انٹرپریٹیشن پر بنے گا، تنہا میری یا آپ کی انٹرپریٹیشن پر نہیں بن سکتی۔ یعنی میں بہت سے معاملات میں اس وقت جو اسلامی قانون کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں قوانین بنائے گئے ہیں، میں ہم بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میری رائے کے مطابق ان قوانین کو بدل دیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، میری بات معقول ہے، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے، اکثریت کی تائید اس کو حاصل ہو گئی، اس کے مطابق قانون سازی ہو گئی۔ یعنی کوئی آدمی بھی پہلے اپنی پوزیشن واضح کرے گا، وہ کہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے۔ اگر وہ اس بنیاد پر بات کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک ہم جو تعبیر کر رہے ہیں قرآن کے قانون کی وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اپنی تعبیر پیش کرے، اس کے دلائل پیش کرے، لوگ فیصلہ کر لیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں سرے سے قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ بات تو ایک مسیحی بھی کہہ سکتا ہے، ایک بدھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کو بھی اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ آج کے بعد اب مسلمان نہیں ہے، ٹھیک، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کو اسلام پر اعتراض کرنے کا تو حق ہے، وہ کرے، لیکن رائے تو اکثریت ہی کی نافذ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم سر ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو آج دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں مذہب کے نام پر بنی ہیں انہوں نے جنگیں کی ہیں، خون خرابہ کیا ہے، اور اب تک ان کے سوال کے مطابق جو سیکولر ازم کی دعوے دار ہیں، جو مذہب سے متعلق نہیں کرتے اپنے ریاست کو، وہ پرامن رہیں گے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ سیکولرزم کو نافذ کر دیں اور انفرادی معاملات تک صرف محدود کر دیں دین کو، اور نظام ریاست کے طور پر سیکولرزم کو تسلیم کر دیں؟ یہ مقدمہ بالکل غلط ہے۔ ابھی ہم دو جنگوں کو بھگت کر بیٹھے ہیں، دونوں جنگیں مذہب کے نام پر ہوئی، جن کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کی بنیاد کوئی مذہب بنا، کوئی اسلام نے کی، مسیحیت نے کی، بدھ مت نے کی، ہندو مت نے کی، کس نے کی؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں کروڑوں لوگ مرے تھے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، گھر اجڑ گئے، دنیا تبدیل ہو گئی، دنیا کا پورا نظم تبدیل ہو گیا، بہت بڑی بڑی سلطنتیں اس کی نظر ہو گئی، یعنی دو سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم نے ترکی کی عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر جنگی اثرات نمودار ہوئے، تو جنگی مذہب میں تو چلی، یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ آپ یہ بتائیے مذہب میں وہ کیا بات ہے کہ جو جنگ کا باعث بن رہی ہے؟ یعنی جو میں نے ابھی آپ سامنے باتیں بیان کی ہیں، ان میں ذرا انگلی رکھ کے بتائیے نا کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کے قریب نہیں جانے چاہیے۔ جو بات ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کیا ہے، وہ یہ غلط تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ لوگوں کو مذہب پر عمل کرانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ریاست کو دی ہے یا حکومت کو دی ہے۔ حکومت کو دی ہے یا ریاست کو دی ہے؟ یعنی لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تصور جیسے کہ سعودی حکومت شخصی معاملات میں لوگوں کو عمل کراتی ہے حکومت کی طاقت سے، ایران کی حکومت عمل کراتی ہے، طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو انہیں عمل کرایا، یہ بجائے خود ایک غلط چیز ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بھی جب کاؤنٹر نیریٹو کی توضیحات لکھی ہیں تو یہ بتایا تھا کہ یہ حق سرے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں،
اس لیے میں جس مذہب کی بات کرتا ہوں وہ اسلام جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ یہ حق ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ حق دیا کس نے؟ یعنی جو چیزیں حکومت سے متعلق ہیں ان پر آپ عمل کریں گے, ان کو آپ نافذ کریں گے, لیکن جو چیزیں حکومت سے متعلق نہیں ہیں ان میں آپ کو یہ اختیار نہیں. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ مجھے روزہ رکھوائیں, یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ مجھے آپ حج کے لیے بھیجیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کسی حکومت کے اختیار میں دی نہیں ہے. تو اگر آپ ٹھیک جگہ سے دین کو, مذہب کو, اس کی تعلیمات کو سمجھ لیں, تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. مسئلہ اس غلط تعبیر نے پیدا کیا ہے. صحیح. ہم سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے جو بات اب تک بیان کی ہے, ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لحاظ سے تو پھر ریاست جو ہے وہ سیکولر ہوتی ہے اور حکومت سیکولر نہیں ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے؟ پھر یہ مان لینی چاہیے کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے ہے اور حکومت جو ہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو سکتی ہے. میں کبھی کوئی اصطلاح قبول نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ ریاست کو جمہوری ہونا چاہیے. یہ اصول آپ میرے منہ میں دوسروں کی اصطلاحات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو, قومی ریاست کو, میں جدید قومی ریاست کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ ریاست کی نوعیت پہلے تبدیل کر لیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری بات اور ہو. اس وقت جو جدید قومی ریاست ہے وہ وطن کی بنیاد پر قومیت قائم کرتی ہے اور اس کو ایک ریاست کی صورت دیتی ہے. اس طرح کی ریاست میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی مذہب بیان کریں. میں پلٹ کے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ حکم کس نے دیا ہے کہ اس کو مذہبی کریں, کہ اس کو مذہبی کریں؟ یعنی اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ قومی ریاست ہے, ہمارے مذہب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کرنا ہے, تو پھر تو کانفلکٹ پیدا ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ قومی ریاست میں نہ آپ کے مذہب نے یہ حکم دیا ہے نہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. اس ریاست کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں جمہوری ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. یعنی کسی ریاست کا نظم قائم کرنے کے تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں. خدا حکمرانوں کا تقرر کر دے, ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے تو بعض موقعوں پر اس کا تقرر کیا, جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور بائبل میں دیکھتے ہیں کہ سمر نبی کے ذریعے سے جب یہود نے یہ چاہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا تقرر کر دیا گیا. ایک طریقہ یہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو, یعنی اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اللہ تعالیٰ کا منشا کو معلوم نہیں کیا جا سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے سے قبضہ کر لیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں, خود کریں. اور تیسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے. تو لوگ فیصلہ کریں گے تو اپنی حکومت قائم کریں گے. حکومت اکثریت کی بنیاد پر قائم ہوگی, جمہوری طریقے سے اپنا کام کرے گی. جو حکومت بھی اکثریت کی بنیاد پر قائم ہوگی اس کو فیصلہ ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق حکومت کرے گا اور نظم و نسق چلائے. آج ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ جمہوری اصولوں پر چلے گی اور جمہوریت کا اصول آپ خود جو ہے وہ مذہب سے ڈرائیو کرتے ہیں, تو پھر یہ کیسے الگ ہو گئی ریاست مذہب سے؟ یعنی جس اصول کے تحت ریاست چلے گی وہ خود مذہب سے, تو یہ تو انٹیگریٹڈ ہے سب کچھ. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی علم و عقل میں کسی ریاست کے نظم کو چلانے کے طریقے ہی تین ہو سکتے ہیں. آپ چوتھا طریقہ بتائیے نا کیا ہے؟ طاقت ناقابل قبول ہے, اس لیے کہ طاقت کے لیے آپ کو علم سے دلیل دینی چاہیے یا عقل سے دلیل دینی چاہیے یا مذہب سے دلیل دینی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مذہب بھی یہی کہتا ہے, علم و عقل بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, حکومت ان کے اعتماد پر قائم ہوگی. یعنی یہاں صورت یہ ہے کہ انسانیت نے بھی بحیثیت مجموعی اپنے سیاسی سفر میں یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ اپنی رائے سے حکومت قائم کریں گے. میں پلٹ کے اپنے دین کو دیکھتا ہوں تو معلومات ہوگی یہی کہتا ہے. تو یہ آپ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جب وہ کہیں اس طرح کی چیز کر رہے ہوں تو وہ پھر اپنے دین کے اصول کا بھی خیال رکھیں, اور جو باقی دنیا میں لوگ ریاستیں بن رہی ہیں وہ بھی اسی اصول کے تحت آپ سے آپ بن رہے ہیں. اس کی مثال جہاد میں لے لیجیے نا. یعنی پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ کہیں ظلم و عدوان ہوگا, کوئی ریاست سرکش ہو جائے گی تو اس کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے. میرا مذہب یہی کہتا ہے. تو یہاں اصل میں متفق گردید رائے بو علی برائے مت, یعنی جو لوگوں کو ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہے اس پر خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہاں ہمارے نقطہ نظر میں اگر ساری دنیا اس وقت اس بات کو تسلیم کر لے کہ خدا ایک ہے تو خوش ہونا چاہیے نا, اس پر اتفاق ہو گیا. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا تھا 10 نکات پر مبنی, اس کے
اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس میں اور جو سیکولرزم کی لوگ تعبیر کرتے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی دونوں الگ الگ چیزیں بنتی ہیں؟ یہ لوگ متعین کریں، یعنی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں میرا دین یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو انہوں نے لباس تجویز کیا ہے، یہ لباس انگریز بھی پسند کرتے ہیں، یہ لباس امریکی بھی پسند کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے نا اس پر. یعنی میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، دنیا کو دے رہا ہوں. اس کائنات کا ایک خالق ہے. اتفاق ہو گیا اس بات کے اوپر کہ امریکی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، یورپ کے لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے. بھائی اچھی بات ہے، یہ مواصلتیں لوگ تلاش کرتے ہیں. لیکن میں کہاں سے اپروچ کر رہا ہوں؟ میں یہاں سے بات کروں گا کہ ریاست کے معاملے میں علم اور عقل کا تقاضا یہ ہے، میرا دین بھی یہی کہتا ہے. تو میں جب اس بنیاد پر اپنی بات کر رہا ہوں تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات فلاں سے مماثل ہے یا اس سے فلاں کو بھی اطمینان ہو رہا ہے، تو شکر کیجیے کہ ہو رہا ہے، نزا ختم ہو رہی ہے. یا پھر آپ سے اختلاف کریں تو آپ کے اصول کے تحت جو آپ مجھ سے جس نے اختلاف کرنا ہے وہ یہ بتائے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و سنت کی فلاں بات کے خلاف ہے. دیکھیے میں بڑی سادہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دین میں جتنے احکام دیے ہیں وہ یا فرد کو بحیثیت فرد دیے ہیں یا فرد کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے دیے ہیں. یعنی مجھے احکام دیے ہیں فرد کی حیثیت سے، مجھے احکام دیے ہیں باپ کی حیثیت سے، مجھے احکام دیے ہیں شوہر کی حیثیت سے، مجھے احکام دیے ہیں بیوی کی حیثیت سے، مجھے احکام دیے ہیں کاروباری آدمی کی حیثیت سے، مجھے احکام دیے ہیں حکمران کی حیثیت سے. ریاست بطور ایک الگ وحدت کے دین کا موضوع نہیں. جب نہیں ہے تو یہاں لوگ جس چیز کا مطمئن ہے بہت اچھی بات ہے، وہ کریں اس کے مطابق. آج لوگوں نے قومی ریاست کا تصور پیدا کر لیا. اچھا میں اس کو کوئی مذہبی مسئلہ نہیں سمجھتا. قومی ریاست اس وقت اگر لوگوں کو بہتر لگتی ہے، میرے مذہب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ آپ عالمی ریاست کی طرف بڑھیں، یعنی دنیا مزید آگے بڑھے. آخر دنیا میں پہلے طاقت کی بنیاد پر بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں، غلطی واضح ہو گئی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قومی ریاستوں کی طریقے کے اوپر آپ جمہوری طریقے سے نظم چلائیے. اس سے آگے بڑھ کر اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مواصلات کے ذرائع بڑے غیر معمولی پیدا کر دیے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا سے گفتگو کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں ساری دنیا میں آپ سفر کر کے پہنچ سکتے ہیں. اب عالمی حکومت کی طرف بڑی تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. یہ جو مختلف ملکوں کی فوجوں پر آپ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ غریبوں پر ہو. تو میں تو یہ کہوں. صحیح. آج سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو سیکولر ریاست میں جہاد کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ کوئی انسان ایک زمین کے لیے نہیں، ایک نظام اور نظریے کے لیے جان دیتا ہے. ہمارے ہاں جہاد کا تصور یہ ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف کیا جا سکتا ہے. وہ نظریہ ہی ہے، وہ ایک نظریہ اور عالمی سطح پر قابل قبول نظریہ. یعنی کون انسان یہ کہے گا کہ اگر کہیں ظلم کا ارتکاب کوئی ریاست کر رہی ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کا ہاتھ نہ روکیں؟ ہم تو اس میں بڑے برتر مقام پر کھڑے ہیں. ہاں البتہ اگر یہ کہا جاتا کہ ہمیں کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا یہ کہا جاتا ہمیں دوسرے مذاہب پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر مسئلہ پھر تصادم حل ہو جاتا ہے. تو میں نے تو تحقیق کر کے یہ بتا دیا کہ ایسا کوئی سرے سے حکم دیا ہی نہیں ہے. ہمیں جہاد کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہے، پرسیکیوشن کے خلاف ہے. اور یہ ایک ایسا مسلمہ اخلاقی اصول ہے جس کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا کام صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جو مسلم ممالک لوگوں کی انفرادی زندگی میں دخل دے رہے ہیں اور ان پر اپنے جو مذہبی رجحانات ہیں ان کو نافذ کر رہے ہیں، تو ان ملکوں کے اندر اگر سیکولرزم کی تحریک کہیں اٹھ رہی ہے تو کیا پھر مسلمانوں کو وہاں پر اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے تاکہ وہ یہ جو استبداد ہے کہ مذہب نافذ کیا جائے اس کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ کرنا ہے؟ میں کیونکہ وہ اسلام کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو ان سے اسلام کی بنیاد پر کیوں بات نہیں کروں گا؟ مجھے کوئی دوسری تحریک اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حق آپ کو خدا نے دیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ میں نے اس کاؤنٹر نیریٹو کے جو نکات متعین کیے ان میں ایک پورا نقطہ یہی ہے. اس میں نے یہ بیان کیا کہ حق آپ کو حاصل نہیں. یعنی کسی حکومت کو یہ حق اس کائنات کے پروردگار نے، مذہب خدا کا ہے یا میرا بنایا ہوا ہے یا آپ کا بنایا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ آپ کو کس چیز کا حق دیا گیا ہے. آپ کو جنگ کا حق دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ آپ ریاست کی سطح پر کریں گے، حکومت کی سطح پر کریں گے، کوئی بحث نہیں. آپ کو جمعے کا نظم قائم کرنے کا حق دیا گیا ہے، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. آپ کو زکوٰۃ لینے کا حق دیا گیا ہے، یا خدا نے آپ کو دیا، خدا کے رسول نے دیا. لیکن خواتین محرم کے بغیر سفر نہیں کریں گی،
اس کا نفاذ حکومت کرے گی، وہ گاڑی نہیں چلائے گی، اس کا نفاذ حکومت کرے گی، وہ فلاں قسم کا لباس پہنے گی، اس کا نفاذ حکومت کرے گی. اس کا حق کسی حکومت کو خدا نے نہیں دیا. تو میں اس بنیاد پر کیوں گفتگو نہیں کروں گا؟ میں ایران سے بھی کروں گا، سعودی عرب سے بھی کروں گا، طالبان سے بھی کروں گا کہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ کو یہ حق اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اچھا عام صاحب، ہمارے ملک پاکستان میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نان مسلمز ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن ان پر جب کوئی چیز امپوز کی جاتی ہے تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہمیں وہ نظام چاہیے جس میں ایکول رائٹ ہو اور ہمیں آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی یعنی اختیار دیا جائے. تو وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم سیکولرزم کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو اس دعوت کے پیچھے جو ایم ہے وہ ایم تو وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا کوئی اختلاف ہے؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اس لفظ کو استعمال کرنے کی ضرورت کو پیش آ گئی ہے. یعنی میرے پاس جو میرا دین ہے وہ یہی بات کہہ رہا ہے، وہی حق آپ کو دے رہا ہے. پھر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اسلامزم کی طرف لیں. اسلامزم کیا چیز ہے؟ اسلام اللہ کا رکھا ہوا نام یہی ہے. یعنی مجھے کسی ازم کی ضرورت نہیں. میرا دین مجھے ان تمام معاملات میں ایک واضح ہدایت دے رہا ہے. میں نے گفتگو کی ابتدا کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا میں بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں کھڑا. تو میں وہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے مذہب کو دیکھیے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے، اس کی بنیاد پر بات کریں. یعنی دیکھیے مخاطب کوئی بات کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ ایران کی حکومت، سعودی عرب کی حکومت، افغان طالبان، یہاں کوئی شخص کسی چیز کا نفاذ کر رہا ہے تو کیا سیکولرزم کی بحث سے کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے مذہب یہ کہتا ہے. آپ ثابت کر دیں مذہب یہ نہیں کہتا، بات ختم ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں مجھ کو مذہب نے یہ حق دیا ہے، آپ ثابت کر دیں کہ مذہب نے آپ کو یہ حق نہیں دیا. تو سوال یہ ہے کہ دوسرا آدمی جس بنیاد پر کھڑا ہے اگر وہ بنیاد ہی غلط ہے تو آپ اس کی تردید کر دیں. اس کے لیے الگ سے ایک ازم کا علم اٹھا کے نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ میں تو ان سے بھی یہی پوچھتا ہوں. اچھا ہم سر ایک سوال یہ آیا ہے کہ جب قانون سازی کرتی ہے کوئی بھی ریاست، تو ریاست کے اندر جو قانون بنتا ہے وہ تو آپ کہتے ہیں کہ جمہوری اکثریت کے فیصلوں سے بننا چاہیے. تو اگر کوئی پارلیمنٹ مسلمانوں کے ملک کے اندر ایسا قانون بنا دے جو اسلام کے خلاف ہو، تو کیا اس صورت میں بھی پھر ہمیں اس کو گوارا کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے؟ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی. اگر جس طرح میں سیکولرزم کے علمبرداروں سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم مسلمان ہو، اپنے مذہب کی بنیاد پر غلط بات کی تردید کرو، اسی طرح اب ان مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا کہ تم نے یہ قانون اپنے دین کے بالکل خلاف بنایا ہے. اس کے دلائل یہ ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، علم و عقل کی روشنی میں اس میں یہ غلطی ہے، یہ کروں گا. اس کے بعد رائے عامہ کو تبدیل کرنے کی صحیح کروں گا. یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہاں مسلمان ہیں اور اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ کیسے یہ کام کریں گے؟ اپنے مذہب کو چھوڑیں گے تو یہ کام کریں گے، مذہب سے بغاوت کریں گے تو یہ کام کریں گے. اور اگر انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، مذہب سے بغاوت کر دی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ دعوت کا موقع ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے خدا کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے. جس وقت ایک مسلمان کم تولتا ہے، جس وقت ایک مسلمان ملاوٹ کرتا ہے، تو میں اس کو کس بنیاد پر مخاطب کرتا ہوں؟ میں اس سے یہ کہتا ہوں تم مسلمان ہو، تمہیں خدا نے اس کا حکم دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو. تو جیسے میں فرد سے مخاطب ہوں ایسے ہی میں پارلیمنٹ سے ہی مخاطب ہوں گا، ایسے ہی میں حکمرانوں سے بھی مخاطب ہوں گا. ایک سوال یہ ہے آنسر کہ کیا جو مسلمانوں کی حکومت ہوگی اس کے اندر اقلیتوں کو وہی رائٹس حاصل ہوں گے جو آج سیکولر ملکوں میں مسلمانوں کو حاصل ہے؟ کیا اس سے جدید قومی ریاست میں اقلیت اکثریت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. جدید قومی ریاست میں سب لوگ برابر کے شہری ہیں، ان کے مابین کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. جس کی اکثریت ہے وہ اپنے نقطۂ نظر، اپنی رائے، اپنے فلسفیانہ تصورات کے مطابق حکومت چلائے. جس کی بھی اکثریت ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس پہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن ویسٹ کے ملکوں میں جہاں پر وہ سیکولرزم کو بطور نظام اپنایا ہوا ہے تو وہاں پر مسلمان مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور اپنے کام بھی کرتے ہیں. تو کمپیریزن کے لحاظ سے وہ تو پھر ہم سے آگے ہوئے نا ایک لحاظ سے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں، اس کا تعلق لوگوں کی تربیت سے.
انہوں نے لوگوں کی تربیت کی. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جب رد عمل پیدا ہونا شروع ہوا تو ان ملکوں میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے. اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی کیا تربیت کی ہے. یعنی آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اختلافات کیسے بیان کرنے ہیں, اختلاف ہو جائے تو کس شائستگی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا ہے, کس طریقے سے خوشدلی کے ساتھ اس حقیقت کو گوارا کرنا ہے کہ یہ کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے اور اس نے لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ کوئی رائے قائم کریں. اس میں آپ لوگوں پر اپنی رائے ٹھوس نہیں سکتے. اس سے آپ کو اس کائنات کے پروردگار نے روک دیا ہے. اس نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہی کہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے, آپ کا کام یہ ہے کہ انما انت مذکر, آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے. تو یہ اصل میں تربیت ہے. یہاں پر بھی میرے دین کا جو میسج ہے, اس کا پیغام ہے, وہ اسی چیز کا پیغام ہے. تو اس کے لیے میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ میں لوگوں کو یہی پیغام سناؤں گا, یہی بات ان کو بتاؤں گا کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں, کیونکہ تم بھی اسی دین کے ماننے والے ہو, تو وہ تمہیں اس کا حق نہیں دیتا کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو, کسی کے ساتھ زیادتی کرو. اقلیت اور اکثریت کا تصور اس وقت پیدا ہوتا تھا جب فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں قائم ہوتی تھیں. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ میں لوگوں نے ایک پاکستانی کو میر منتخب کر لیا. تو جدید قومی ریاستوں میں یہ چیزیں بالکل بیماری ہو چکی ہوئی ہیں. ہم اصل میں آج سے کوئی 100 سال پیچھے کی دنیا میں جی رہے ہیں ذہنی لحاظ سے, اسی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں, اسی کے مطابق بات کرتے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جدید قومی ریاست سے آگے بڑھ کر ہمیں عالمی حکومت کی طرف دیکھنا چاہیے. اچھا, یہ آپ سے ایک سوال ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہو, جو مسلمانوں کی حکومت ہوگی, تو اس میں مسلم اور نان مسلم کو کیا برابر ٹریٹ کیا جائے گا, اور مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں ان کو وہ ایسے ہی پورا, غیر مسلموں کی جو ضروریات ہیں ان کو وہ ایسے ہی پورا کرے گی جیسے مسلمانوں کی ضروریات ہیں؟ مثال کے طور پہ انہیں شراب مہیا کرنی ہے یا انہیں سور وغیرہ دینا ہے, تو کیا حکومت کو ڈیفرینشیٹ کرے گی یا ان کو بھی برابر کا شہری ٹریٹ کر کے اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ اس کی بڑی اعلیٰ روایت خود ہماری پرانی حکومتوں میں موجود ہے. جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے. ان کو جو چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں, ان کے مطابق فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے. کوئی چیز اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے, اجتماعی زندگی پر کوئی چیز کب اثر انداز ہوتی ہے؟ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو, کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو. یعنی کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھ کو میرے دین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس دین کو نہ ماننے والے سب لوگوں کو قتل کر دو. اب یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے, ورنہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو معلوم ہے کہ مجوس کے ہاں محرمات کے ساتھ نکاح جائز تھا, مسلمانوں نے کبھی نہیں روکا. یہ ہمارا کام نہیں. اگر کوئی گروہ شراب پینا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے, ٹھیک, ہم یہ بتائیں گے کہ اس میں کیا نقص ہے, اس میں کیا خرابی ہے, اور یہ دعوت کا موضوع ہے. ہم سب آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل اسلامزم اور سیکولرزم, اس کی آپس میں بہت ڈبیٹ چل رہی ہے. ایک چپکلش ہے, یہاں سے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسلامسٹ سامنے آ جاتے ہیں, وہاں سے سیکولرسٹ سامنے. تو ان دونوں جو طبقے ہیں, ان کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ ایک مسلمان عالم دین کی حیثیت سے, چونکہ دونوں ہی مسلمان ہیں, سیکولرزم والے بھی اور یہ بھی, ان کو کیا آپ پیغام دیں گے, کیا نصیحت کریں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو دیکھیں؟ دیکھیے, جو لوگ اسلامزم کے علمبردار ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ازم کو چھوڑ دیجیے, آپ اسلام کے علمبردار بنیے. ان سے میرا یہی مطالبہ ہوگا, اسلام کے علمبردار بنیے. اسلامسٹ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں مسلمان ہوں, مسلمان کی حیثیت سے میں اپنے دین کو پیش کروں گا اور اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا. دوسری بات جو میں ان سے کہوں گا وہ دین کی تعبیر سے متعلق ہے. یعنی میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ آپ دین کے جن احکام کو شخصی زندگی سے متعلق لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا حق آپ کو خدا نے نہیں دیا. ادھر جو لوگ سیکولر ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ مجھے ذرا انگلی رکھ کے یہ بتائیے کہ جس اسلام کو اللہ نے پیش کیا ہے اپنے دین کی حیثیت سے, اس میں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ مسئلہ اگر ہے تو غلط تعبیر کا ہے, تو آئیے اس کو درست کرتے ہیں. تو میں دونوں سے اصل میں یہی بات کہہ رہا ہوں. یعنی اتنے لمبے عرصے سے اگر آپ میری جدوجہد دیکھیں, میں نے جتنی گفتگویں کی ہیں, باتیں کی ہیں, جو کچھ لکھا ہے وہ اسی اصول پر کہا ہے. میں اسلامسٹوں سے یہ کہتا ہوں کہ ذرا اپنی تعبیرات پر سر نو غور فرما لیجیے. آپ اسلام کی ٹھیک نمائندگی نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. یعنی اعتراض اسلام پر نہیں ہو رہا, آپ کی تعبیر پر ہو رہا ہے. تو آئیے اس تعبیر پر بات کر لیتے ہیں. اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی ازم کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے, سیکولرزم اور سوشلزم اور فلاں.
یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں کہ جس میں کسی اور ازم کا نام لینے کی ضرورت ہو. آپ کا دین ٹھیک اسی جگہ کھڑا ہے جہاں علم و عقل چاہتے ہیں کہ کھڑا ہونا چاہیے، آپ اس کو پیش کیجیے. تو میرے نزدیک یہ اصل میں مسلمانوں کی حد تک یہ دین کی تعبیر کا مسئلہ ہے جس میں ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام ورسز کفر کی جنگ نہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. تمام ناظرین جو یہاں موجود ہیں، سوالات بہت آ رہے ہیں یہاں پر، اور پرسنل ان باکس میں بھی کافی سوالات ہیں. ہم نے بس کوشش یہ کی کہ جو نمائندہ سوالات ہیں ان کو شامل کر لیں، اور سوال و جواب کی اس نشست میں کوئی منطقی ترتیب بھی نہیں ہوتی، جیسے سوالات آتے ہیں ویسے پوچھے جاتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کے پروگرامز میں مختلف موضوعات پر آپ لوگوں کے سوالات لے سکیں، اور آڈیو کا کوئی مسئلہ اگر پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم بہتر کر سکیں. تمام احباب کا شکریہ جو اس نشست میں شریک ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.